ناصر الدین کے متعلق مشہور ہے کہ ان کو سکتہ ہو گیا تھا، تو لوگوں نے مرا ہوا سمجھ کے نہلایا، کفنایا اور جنازہ پڑھ کے دفنایا۔ سکتے کے بیمار کے علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اس پر ہوا اچھی طرح بند ہو جائے، تو قبر میں تو ہوا بند ہوتی ہے، یہ بیدار ہو گیا، جب بیدار ہو گیا اٹھ پہ، اوہ یہ دیکھا تو اوہ یہ دیکھا، اوہ یہ تو کفن ہے، یا خدایا خیر فرما، کیونکہ قبر میں آدمی دیر تک تو رہ نہیں سکتا ہے، پھر یہ حیات ممات کی باتیں کرتا ہے، ابھی تک یہ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیات برزخی آخرت کا حصہ ہے، وہ برحق ہے، اتنے دوتے باتوں کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ چور اور کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا تو مردے کے کفن کے در پہ ہوتا تھا۔ یہ نیا مردہ تھا، رات کو چوروں نے قبر کھولی اور جب کفن کو ہاتھ لگایا تو اس نے آواز دی کہ میں زندہ ہوں، وہ تو مر گئے سارے۔ مردہ کہہ دے کہ میں زندہ ہوں، ویسے تو زندہ کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی مردہ کہے کہ میں زندہ ہوں، تماشا دیکھو، سارا جہان ڈر جائے گا اس سے۔ یہ بڑا خفا ہو گیا کہ خواہ مخواہ میری وجہ سے لوگ مر گئے، تو اس نے کفن کی لنگوٹیاں باندھ دی اور رات کے آخری حصے میں اپنے محلے سے دور محلے میں آیا اور نعرے لگانے لگا کہ لوگوں، میں ناصر الدین ہوں، مجھے سکتہ ہو گیا تھا، تم لوگوں مجھے نہلا کفنا کے دفنا دیا، اب میں زندہ ہو کے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے مت ڈرو۔ تو آہستہ آہستہ ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو پتہ چلا، وہ سب آ گئے، کپڑے وپڑے ان کو دے دیے۔ اس کے واقعے کے بعد انہوں نے تفسیر ناصری کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مقدمے میں کہ میں نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میں کیا ایسا عمل کر لوں تو مجھے قرآن کی تفسیر سے بڑا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اور کہتے ہیں تفسیر جب مکمل ہو گئی اور 4 جلدیں تقریباً 40 دن میں لکھی، اتنے بڑے عالم تھے، کسی نے ان کو کہا تھا کہ جلدی نہیں مکمل کرے، لیکن تفسیر جب مکمل کی تو 40 دن اور زندہ رہے، 41ویں دن انتقال ہو۔ انتقال کے بعد لوگ نہلانے کفنانے نہیں آ رہے تھے کہ یہ پھر زندہ ہو کے آ جائے گا۔